اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ جو ایمان لائے نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ساری حمد و ثنا وحدہ لا شریک پروردگار کے لیے ہے، جس نے کائنات کو خلق کیا، طرح طرح کی بے شمار نعمتیں دیں۔ شکر کرنے پر اس نے اضافہ کیا اور کفر کرنے پر عذاب رکھا۔ اور جو سب سے بڑی نعمت جو ہم کو دی ہے وہ عقل دی ہے، ہدایت دی ہے، اور سب سے بڑی عقل کے ساتھ ساتھ نعمت ہے جو ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، یعنی پیغمبر اسلام سے محبت اور ان کے اہل بیت سے دوستی، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری ہی انسان کو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات دلائے گی، ورنہ انسان گمراہی اور ضلالت کی ان بھول بھلائیوں میں کھو جائے گا کہ جن کا راستہ، جن کا دروازہ صرف اور صرف جہنم میں کھلتا ہے، یعنی انسان اس میں سے کبھی نکل نہیں پائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ انسان گمراہی میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے ہے کہ حق کی تلاش میں نکل پڑے کہ حق کہاں ہے، حق کیا ہے، حق کون ہے۔ ہر تحقیق کرنے والا اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد کس کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا ہے۔ یعنی ہم لوگ اگر قرآن کریم کی آیتیں دیکھتے ہیں تو آیتوں میں ہم کو توحید کا بھی ذکر ملتا ہے، نبوت کا بھی ملتا ہے، قیامت کا بھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم کو امامت کا ذکر بھی ملتا ہے، اور امامت کے بارے میں بھی قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں۔ آج ہم اسی اہم موضوع کو جاننے کے لیے اس جشن میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس جشن کی مبارکباد چہردہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک باوعظ بلند صلوات کے ذریعے۔ کیونکہ یہ جشن غدیری ہے، اور ہم لوگ عید غدیر کے بعد میں عید مباہلہ بھی ہم لوگوں نے منائی، اور ساتھ ساتھ آیت ولایت بھی نازل ہوئی، پھر 25 ذی الحجہ کو سورہ دہر بھی نازل ہوا۔ یعنی ہم لوگوں کے لیے کس طرح سے اہل بیت سے متمسک رہنا ہے، کس طرح سے قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو الحمدللہ امام کی ولایت کے ذریعے ہی ملی ہیں۔ ہم کو آپ سب کو عید غدیر اور عید مباہلہ کا یہ جشن مبارک ہو۔ اس کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات دیجیے۔ ہاں سسٹر، ہم آپ لوگ کو بتا دیں کہ آج کوئز جو ہوگا تو اسپیچ کے اوپر ہی ہوگا، اس لیے آپ لوگ اسپیچ دھیان سے سنیے گا کہ اگر ہم لوگوں نے ابھی جو آیت ولایت لی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 میں، تو ولایت صرف اور صرف اللہ کے لیے اللہ نے بتائی ہے کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے، یعنی اللہ نے اپنے اجازت سے انبیاء علیہ السلام کو ولی بنایا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر کون بن گئے؟ ولی، امام بن گئے، ہے نا؟ یعنی مگر یہاں پر مین سورس کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا یہ عہدہ دے دے گا۔ تو اسی طرح سے ہم لوگوں کو رسول اللہ نے بارہا یہ بتایا کہ دیکھو یہ میرے اہل بیت ہیں، دیکھو میرے بعد یہ ہیں تمہارے ولی، وہ تمہارے سرپرست، تمہارے مولا۔ غدیر خم جو تھا، ہم آج غدیر خم نہیں پڑھیں گے، سب کو پتہ ہے غدیر خم، اس نقشے کو ذہن میں رکھیے، اس کی فضیلت ہم لوگ دیکھیں کہ کیا ہے۔ ہم لوگ ان فضیلتوں سے ناواقف ہونے کی بنا پر جیسا غدیر منانا چاہیے ہم نہیں مناتے ہیں۔
کیونکہ ہم اس کی معرفت نہیں رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کئی بار یہ بتایا، جیسے ہم لوگ آیت مباہلہ ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو۔ تو یہاں کے اوپر رسول اللہ نے پوری امت عیسائیت کے سامنے رسول اللہ کس کو لے کر گئے تھے؟ ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں نہیں پہچانوایا کہ کون ہوگا میرے بعد تمہارا رہبر۔ رسول اللہ نے عیسائیوں کے سامنے عیسائی کے علماء آئے تھے مباہلہ کرنے، مگر جب ان لوگوں نے یہ رات میں طے کر لیا تھا کہ صبح دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا نبی کس کو لے کر آتا ہے، کیا امت کے لڑکوں کو لاتا ہے یا کسی خاص کو لاتا ہے، امت کی عورتوں کو لاتے ہیں یا کسی خاص عورت کو لاتے ہیں، اپنے نفس میں کس کو لے کر آتے ہیں۔ اب جو عیسائی علماء نے صبح میں دیکھا، مباہلہ کا جو وقت آیا، تو سارے کے سارے تین آئے تھے، بڑے تھے یہ، جن کو پوری توریت کا یہ علم تھا، جن کو انجیل کا پورا علم تھا۔ انہوں نے کہا ہم ان شخصیت کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، یعنی اللہ نے جس کو برگزیدہ بنایا ہے تو اللہ نے ان کو کتنا پرکمال بنایا ہے کہ غیروں نے بھی ان کی یعنی جو اللہ نے اتھارٹی دی ہے اس کی گواہی دی ہے۔ اور عیسائیوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اگر ہم مباہلہ کریں گے تو پھر قیامت تک کے لیے کوئی عیسائی دنیا میں باقی نہیں رہ جائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے یہ، کہ جہاں پر آیت مباہلہ ہے۔ پھر ہم لوگ آیت تطہیر میں بھی دیکھتے ہیں جو سورہ احزاب میں ہے۔ آیت تطہیر میں بھی کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ میں نے ان کو ہر رزق سے پاک اور پاکیزہ رکھا ہے۔ کن کو؟ تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت۔ رسول اللہ کہہ کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو صرف یہی ہم 5 نفوس جو ہیں، اب امام حسین علیہ السلام کے صلب 9 امام، تو صرف اور صرف یہی اللہ نے انہی کو ہر رزق سے پاک اور پاکیزہ بنایا ہے۔ تو بہت سارے مواقع آئے تھے جہاں پر رسول اللہ نے اہل بیت کو پہچانوایا تھا، لوگوں کا تعارف کروایا تھا، مگر غدیر وہ منزل تھی کہ جہاں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ یعنی کیا آیت جیسے ہی من کن تو مولا فعلی مولا کا اعلان کیا، کون سی آیت نازل ہو گئی؟ سورہ اکمل، یعنی وہ آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی میں نے آج الیوم اکملت، میں نے آج دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا۔ یعنی ابھی کون سی نعمت باقی رہ گئی تھی؟ نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، زکوٰۃ دے رہے تھے، حاجی آ گئے تھے، حج کر لیا تھا رسول اللہ کے ساتھ میں، وضو کا طریقہ بتا چکے تھے، نماز پڑھنے کا سلیقہ بتا چکے تھے، سب تو آ گیا تھا۔ کون سی نعمت باقی رہ گئی تھی؟ فقط ایک نعمت رہ گئی تھی، یعنی یہ بتا دینا کہ دیکھو عام اعلان مجمع میں، کل کوئی عذر نہ پیش کرے کہ ہم کو پتہ نہیں تھا۔ یعنی رسول اللہ نے غدیر کے دن کی فضیلت کیوں ہے، انشاءاللہ غدیر کے دن کی فضیلت اگر ہم لوگ اس چیز کو جان لیں گے، ایک صلوات بھیج دیں آپ لوگ۔ تو رسول اللہ نے آخری حج اور اس میں یہ بتا دیا کہ دیکھو جس کا میں مولا ہوں اس کے علی علیہ السلام مولا ہیں۔ یعنی سمجھ لیں کہ غدیر کا دن جو ہے تو یہ ہر ایک نے اس کو ہضم نہیں کیا، اس لیے ہم لوگوں کے یہاں کہا گیا ہے کہ ولادت کی جب محفل ہو تو صلوات وغیرہ نا پوری آواز کے ساتھ بھیجنا چاہیے۔ یعنی اگر انسان دل میں صلوات بھیجتا ہے تو وہ گونگا کہلاتا ہے، سمجھ میں آئے نا۔ اور خصوصاً غدیر کی جب محفل ہوتی ہے تو غدیر کے دن سب سے بہترین عمل ہے محمد آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجنا۔ اب یہ جو شریعت ہے یہ قیامت تک کے لیے رہنے والی ہے، رسول اللہ کا دین قیامت تک کے لیے رہنے والا ہے۔
تو جب شریعت قیامت تک کے لیے رہنے والی ہے تو اس کے لیے لیڈر رہنا ضروری ہے نا. اگر کسی معاشرے کا حاکم مر جاتا ہے تو اگر اس کے دوسرے کو نئی نائب نہیں بنا کے جائے گا تو وہ معاشرہ کیا ہوگا؟ بکھر جائے گا. اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں ہے تو وہ چیز سکسیس نہیں ہوتی ہے، وہ معاشرہ سکسیس نہیں کہلاتا ہے. رسول اللہ کی شریعت قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے ہے کہ جو شریعت کے احکام کو نافذ بھی کرے اور لوگوں سے کروائے بھی اس کام کو. اتنی شجاعت ہونا چاہیے، اتنی دلیری ہونا چاہیے، اتنا علم ہونا چاہیے ان کے پاس. تو رسول اللہ نے جیسے خود رسول تھے ویسے ہی مولا کائنات. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اس بارے میں کہتے ہیں امام کہتے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو امر ولایت کو جس طرح ہمارا دل چاہے قرار دیں؟ یعنی امام یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ایک امام بھی اگر دنیا سے جائے گا تو اپنی مرضی سے دوسرا امام منتخب بلکہ کون کرے گا؟ اللہ نے منتخب کیا ہے. پھر امام یہی کہہ رہے ہیں خدا کی قسم ہم کبھی اپنی مرضی سے کوئی عمل انجام نہیں دیتے، بلکہ ولایت و امامت وہ عہدہ اور ذمہ داری ہے جو خدا کی طرف سے رسول اسلام کے ذریعے یک کے بعد یک امام تک پہنچا، اور یہ سلسلہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر ختم ہوا. تو یہی ولایت ہے جو غدیر کے میدان میں خدا کی طرف سے رسول اسلام کے ذریعے من کنت مولا فعلی مولا کی شکل میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی. ان کے بعد میں ایک امام حسن، امام حسین، یہاں تک کہ حضرت بقیت اللہ الاعظم ارواحنا فدا تک پہنچی. تو دیکھیں ولایت بہت ثقیل ہے، ہر آدمی ہضم. جبھی تو وہاں پر منافق کا پتہ چلا نا. محمد رسول اللہ کہنے والے سب تھے مگر ولایت کا اقرار کتنوں نے کیا؟ وہیں پہ تو بتائے نا اتنا، یعنی ایسا مجمع تھا، دھوپ تیز تھی، بال نہیں تھے، احرام میں تھے، گھر جانے کی خوشی تھی، تو کوئی ایسا ہی اعلان تھا مگر کتنے گونگے تھے، کتنے بہرے تھے. یہ منافقت کی پہچان ہے. اب دیکھیں ولایت کتنی ثقیل ہے، یہ مولا کائنات خود کہہ رہے ہیں کہ ولایت امیر المومنین بہت سخت چیز ہے. علی علیہ السلام ہے نا، جناب حذیفہ سے کہتے ہیں اے حذیفہ لوگوں کو وہ باتیں نہ بتاؤ جس میں وہ جاہل ہیں، وہ سرکش ہو جائیں گے، کفر اختیار کر لیں گے. ہمارا علم بہت سخت ہے، اسے سمجھنا بہت مشکل ہے. اس علم کو اگر پہاڑ کے پاس لے جاؤ گے تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. ہم اہل بیت علیہ السلام کا علم وہ ہے کہ لوگ اس کی معرفت نہیں رکھتے، اس کی قدر و قیمت نہیں رکھتے. یہی علم ہے کہ لوگ اس علم کو باطل قرار دیتے ہیں، یعنی رد کرتے ہیں. جو ولایت پر آیات اور روایات کو بیان کرے گا وہ قتل کیا جائے گا. جو ولایت کا پیغام پہنچائے گا لوگ اس سے برا سلوک کریں گے. اللہ نے جو رسول اللہ کی اطرت کو فضیلت دی ہے اس لیے لوگ ان سے حسد کرتے ہیں. لوگوں کو یہ پسند نہیں اس لیے لوگ بغاوت کرتے ہیں. انہیں امام نے ساری چیزیں ظاہر کر دی کہ ولایت کی یعنی عام کرنا، ولایت لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کے ذہنوں سے شک و شبہات دور کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے لوگ قتل کیے جاتے ہیں. ہم لوگ پاکستان کا دیکھ رہے ہیں، مسلم ممالک میں دیکھ رہے ہیں جہاں یا علی مدد کا ان کو جاب سے نکال دیا، ان کے گھروں کو خالی کروا دیا، ان کو قتل کروا دیا ہے نا. ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. یہ چیز امام نے 1400 سال پہلے بیان کر دی. اور ولایت کا پیغام پہنچانا واجب کفائی ہے، واجب ہے، ہر انسان پر واجب ہے. خطبہ غدیر میں آپ لوگ دیکھیے رسول اللہ نے کیا کہا، جو یہاں حاضر ہیں وہ غائب کو بتائیں. والدین پہ فرض ہے اپنے بچوں کو بتائیں. یہاں ہر گورا کالے کو، کالا گورے کو، یعنی یہاں پر قید نہیں ہے، یہ منتقل ہوتی رہے.
اگر غدیر ہم کو سمجھ میں آ جائے گی تو محرم ہم اسی طرح منائیں گے۔ محرم تہوار نہیں ہے، محرم حقیقی ولایت کی معرفت کے ساتھ اگر انجام دیا جائے محرم تو یقیناً ہم جنتی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں غدیر کا دن عید اکبر ہے، یعنی سب سے بڑی عید کہ اس میں میرے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ نے میرا وصی، میرا جانشین قرار دیا۔ بہت اچھے سے یہ بتائیں کہ غدیر کا دن وہ دن ہے جس میں ابو طالب جناب عبد المطلب علیہ السلام کی محنت رنگ لائی۔ غدیر وہ دن ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قربانیاں پروان چڑھیں، حضرت سمیہ شہیدہ اول کی روح شادمہ ہو گئی، جناب ابو طالب کی روح کو چین ملا، عبد المطلب علیہ السلام کی روح کو سکون ملا، خدیجہ کی روح مسکرا اٹھی، رسول کی رسالت رائگاں نہ گئی، ان کے ساتھیوں اور ہمدردوں کی زحمت برباد نہ ہوئی، مومنوں کو مولا مل گئے، منافقوں کو مایوسی مل گئی۔ یعنی کتنی غدیر کا دن کہ نبوت کا، امامت کا، رسول حق کی محنت کا، غدیر خم بنا عنواں گلستان ولایت کا، کیا تھا عالم زر میں جو وعدہ ہم نے الفت کا، غدیر خم کی محفل ہو تقاضا ہے یہ فطرت کا، نعرہ حیدری نعرے خیبری، نعرے گوزری، نعرے قمبری، ہم سب کا مولا وہ فاتح خیبر، داماد پیمبر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، زینب کا بابا، قرآن کا رائٹر، تاریخ کی ریٹر، دم دم علی سلامتی مومن زمانہ باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ الحمدللہ پڑھا لکھا مجمع ہے۔ جس وقت قیامت کا دن ہوگا تو 4 دن کو اللہ کے سامنے بہت دلہن بنا کر سجا کر پیش کیا جائے گا۔ کون سے وہ 4 دن ہیں؟ وہ کون سے 4 دن ہیں جن کو اللہ کے سامنے دلہن کی طرح؟ اب سوچیں جب دلہن کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے رخصت ہو کے دولہا کے گھر جاتی ہے اسی کو دلہن کہتے ہیں نا۔ ہم کتنا بھی سج سنور لیں کیا دلہن کہلائیں گے؟ دلہن کس دن کہلاتی ہیں؟ اب شادی کے دن دلہن کتنی تیار رہتی ہے اور پھر دلہن کے ساتھ بھی جو لوگ رہتے ہیں تو کتنے سجے بنے رہتے ہیں۔ تو سوچو یہ عالم قیامت کے دن دنوں کے ساتھ ہوگا، اب کتنا سجا بنا کے وہ جائے گا۔ تو کون سے 4 دن ہیں؟ دیکھیں 4 عیدیں ہیں مسلمانوں کی، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، جمعہ ہے، اور عید غدیر جس کو عید اکبر بھی کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ یہ 4 عیدیں جب مفضل چھٹے امام کے صحابی نے پوچھا تھا کہ مولا مسلمانوں کی کتنی عیدیں؟ امام نے کہا تھا 4 ہیں۔ کہا مولا 3 عید تو جانتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ۔ تو امام نے کہا اور جو 4تھی عید ہے وہ سب سے عظیم ہے، سب سے پرعظمت ہے، پرشرافت ہے، اس میں رسول اللہ کے جانشین کا انتخاب ہوا تھا، اور وہ دن عید اکبر ہے۔ عید اکبر یعنی جو 4 دنوں میں سب سجی ہوئی ہوں گی، نورانی ہوں گی، مگر کہتے ہیں جو عید اکبر، عید غدیر جو ہوگی تو ان 4 میں اس کا ایسی کیفیت ہوگی کہ جیسے ستاروں کے بیچ میں 14ویں کا چاند، ایسا سچ کیا جائے گا۔ تو اب سوچیں وہ دن کی اہمیت کیا ہوگی۔ تو ہم لوگ صرف دن کی اہمیت اب پڑھیں گے، آگے اور کچھ نہیں پڑھیں گے، آپ لوگ بور نہ ہو جائیں۔ سید ابن طاؤس کی کتاب ہے اقبال الاعمال، اس میں 8ویں امام کا خطبہ ہے۔ یہ خطبہ عام نہیں ہے، مگر اس خطبے میں امام نے غدیر کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، یعنی ہم لوگ کی ریسرچ کرنے میں زندگی چلی جائے، اتنی اچھی چیزیں امام نے بتائی ہیں۔ یعنی ہم کو یہ جو ولایت ملی ہے تو ہمارے پاس علم کا خزانہ ہے، مگر ہمارے پاس وقت نہیں پڑھنے کا۔ بہت کچھ امام نے ہم لوگ کو دیا ہے۔
تو امام کہتے ہیں کہ اسی دن جو ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام جہنم کی آگ سے بچائے گئے. انہوں نے شکر کا روزہ رکھا، نماز ادا کی. تو اسی طرح عید غدیر کے دن مولائے کائنات روزہ رکھتے تھے. اب لوگ سوال یہی کریں گے غیر شیعہ کہ رسول اللہ نے تو روزہ نہیں رکھا، پھر ہم کیوں رکھیں؟ تو بھائی رسول اللہ ہم سب جانتے ہیں 10 ہجری میں آخری حج ہوا تھا، 11 ہجری محرم آیا، سفر میں رسول اللہ کی کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی. دوسرا ذی الحجہ تو ملا ہی نہیں نا رسول اللہ کو. اگر رسول اللہ کو ملتا تو رسول اللہ بھی روزہ رکھتے. تو مولائے کائنات روزہ رکھتے تھے. آپ سب کو پتہ ہے کہ روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے؟ کیا ثواب ہے؟ 60 سال کی عبادت کا ثواب. اس دن غدیر کے دن شیطان کی ناک رگڑی جاتی ہے. یہ وہ دن ہے کہ جو دن اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو اب اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اللہ ان اعمال میں کو یعنی جو نیکیاں اس میں بہت زیادہ اضافہ کر کے اجر دیتا ہے. اور جو مخالفین ہیں، جو منکر ولایت ہیں، ان کے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں. تو اللہ ان کے اعمال کو کیا کرتا ہے؟ بکھیر دیتا ہے، اڑا دیتا ہے ہوا میں. یعنی ان کے اعمال کو کیا کر دیتا ہے؟ حبط کر دیتا ہے. ان کے لیے کوئی اعمال کا کوئی جب اعمال ہی نہیں لکھے گئے تو جزا کہاں سے دے گا؟ پھر امام کہتے ہیں کہ عید غدیر کے دن جبریل علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ میری کرسی لگائی جائے بیت المعمور کے سامنے. بیت المعمور کس آسمان پر ہے؟ 4تھے آسمان پر ہے. یعنی ولایت اتنی ہارڈ چیز ہے مگر اتنی اہم بھی ہے. یہی ولایت جب آسمانوں کے سامنے پیش کی گئی، اللہ نے پیش کی غدیر کے دن، اگر اللہ نے آسمانوں کے سامنے پیش کی تو سب سے پہلے 7ویں آسمان نے ولایت کو قبول کیا. تو اللہ نے اس کو عرش و کرسی سے مزین کیا، اس کو سجایا. پھر 4تھے آسمان نے قبول کی تو اللہ نے اس میں بیت المعمور سے اس کو مزین کیا. پھر پہلے آسمان جو زمین کا آسمان ہے، پھر اس نے قبول کیا ولایت کو تو اللہ نے چاند سورج ستارے سے اس کو مزین کیا. پھر اللہ نے زمین کے سامنے پیش کی ولایت. اب جب زمین کے سامنے پیش کی تو سب سے پہلے جس زمین نے ولایت کو قبول کیا وہ مکہ کی زمین تھی. تو اللہ نے اس کو کس چیز سے مزین کیا؟ کعبے سے. پھر مدینے نے ولایت کو قبول کیا تو اللہ نے اس کو رسول اللہ کی قبر سے مزین کیا. پھر کوفے کی زمین نے تو اللہ نے امام علی علیہ السلام کی قبر ہے وہاں پر ہے. پھر اللہ نے کربلا کی زمین نے تو امام حسین علیہ السلام، جہاں آج ہزاروں لاکھوں فرشتے آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، وہ زمین جو جنت کا ٹکڑا کہلاتی ہے. اسی طرح اللہ نے پانی کے سامنے ولایت کو پیش کیا. جس پانی نے ولایت کو قبول کیا وہ پانی میٹھا ہے، استعمال کے قابل ہے. جس نے ولایت کو قبول نہیں کیا وہ پانی کڑوا ہے، استعمال کے لائق نہیں، کھارا ہے. اسی طرح اللہ نے سمجھ لیں کہ پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. تو جس پہاڑ نے اقرار کیا وہ یا فیروزے کا پہاڑ بنا، وہ یاقوت کا پہاڑ بنا. یعنی اللہ نے اس کو مرتبہ دیا نا، قیمتی پہاڑ ہو گئے نا یہ. اور جنہوں نے نہیں اقرار کیا ان کا کوئی نام اور کوئی ذکر نہیں ہے. اللہ نے پرندوں کے سامنے پیش کیا. جن پرندوں نے ولایت قبول کی اللہ نے ان کو حلال قرار دیا، ان کی آواز سریلی بنائی. جنہوں نے نہیں اقرار کیا ان کو اللہ نے حرام کر دیا. مچھلیوں کے سامنے ولایت کو پیش کیا. جن مچھلیوں نے اقرار کیا وہ مچھلیاں حلال ہو گئیں، صفنے والی ہو گئیں، اور جنہوں نے انکار کیا وہ بغیر صفنے کی. تو اب سوچیں یہ ولایت اللہ نے ہر ایک کے سامنے پیش کی. جس نے اقرار کیا وہ مومن کی فہرست میں، اور جس نے انکار کیا وہ منافق کی فہرست میں. امام کہہ رہے ہیں جس نے عید غدیر کے دن مومن یعنی اپنا مولا امام کی ولایت کو تسلیم کیا، اس کی مثال جس نے آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اس کی ہے. سوچو مومن کو کتنا مرتبہ دے رہا اللہ. اور جس نے عید غدیر کے دن منکر یعنی ولایت کا انکار کیا، دلوں میں بغض رکھا،
ان کی مثال ابلیس کی مثال اس سے. تو یہ ہم لوگ کے لیے فضیلت ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ ہم کو پروردگار نے اتنا بڑا شرف دیا کہ ولایت پر ہم کو پیدا کیا. ہمارے ماں باپ کا شکر ادا کریں، آباء و اجداد کا کریں. اللہ ہماری ولایت میں اضافہ کرے، ہم اس ولایت کو باقی رکھتے ہوئے دنیا سے جائیں اور اپنے امام کے لیے خوب کام کریں. تو اسی طرح یہ جب کرسی لگی، اب جب موضوع الگ آ گیا، تھوڑا سا اسپیچ بڑھ گئی، شاید 5 منٹ بڑھ جائے گی. بہرحال بور نہیں ہوئے گا آپ لوگ. جب بور ہوئیں گے تو بتا دیے گا، ہم ختم کر دیں گے، کیونکہ ہم بولنے کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی بول دیتے ہیں. پھر جو ہے تو جبریل علیہ السلام کی کرسی لگتی ہے، 7 آسمان کے فرشتے آتے ہیں اطراف میں سب. اب سوچے فرشتے کتنے ہیں. وہ سارے فرشتے ائمہ علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے، ان کے شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ کی، رسول اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اور یہ دن صرف 18 تاریخ نہیں، 3 دن ہم لوگ کے لیے بہت نیکیوں کرنے کا ہے. 18، 19، 20 بہت دعا کرنے کا دن ہے. دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. عبادت کرنے کا دن ہے، نیکیاں کرنے کا دن ہے. یعنی جتنا اللہ سے طلب کرنے کا دن ہے، جو چاہے مانگے اللہ سے، اللہ عطا کرتا ہے. کیونکہ اللہ کے خزانے کھلے ہیں اور مومن کو اللہ بہت چاہتا ہے. یہاں تک کہ غدیر کے دن جو جہنم میں چلے گئے ہیں ولایتی، اللہ ان کو بھی جہنم سے کیا کرتا ہے؟ آزاد کر دیتا ہے. یعنی ہضم نہیں ہوتا نا، ہر آدمی کو یہ ہضم نہیں ہوئے گا ہاں اتنا، مگر یہ حقیقت ہے. یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ غدیر کس کا خطبہ بیان کر رہے ہم؟ امام رضا علیہ السلام کا. اللہم صلی تو ہم کو ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ کوشش تو دیکھیے ہمیشہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم غدیری ہیں تو ہم کو ہمیشہ گناہوں سے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. اب سوچ لیں کہ ہم کو جو گناہ ہم کرتے ہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ولایت علی علیہ السلام ہمارے دل سے اللہ نکال دیتا ہے. اور گناہ کرتا رہتا ہے آدمی. جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ائمہ کی ولایت سے ہٹا دیتا ہے اور 1، 2، 3 کی ولایت میں ڈال دیتا ہے. کیا کبھی ہم جانا چاہیں گے؟ تو بس ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہیے. کیوں ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہم لوگ انسان ہیں، فرشتہ تو ہے نہیں. جانے انجانے گناہ ہو گیا اور احساس ہوا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں. نہیں پروردگارہ ہم سے جاننا یا انجانے میں ہوا، اب کبھی ہم ایسا نہیں کریں گے. یعنی اللہ بہترین معاف کرنے والا ہے. پھر اب یہاں پر فضیلتیں دیکھیں کہ اس دن جو ہے تو مومن کو کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے. یعنی انسان، یہ علی علیہ السلام کے غدیر خم کے خطبے میں ہے کہ ایک مومن اگر ایک مومن کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کو 1 فیام کا ثواب. پوچھا مولا فیام کیا ہے؟ کہ 1,00,000 پیغمبر، صدیقین اور شہداء. تو امام کہتے ہیں کیا کہنا ان کا کہ جو کئی مومن کو پال رہا ہو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی اس کو کفر و فقر سے وہ ہمیشہ امان میں رہے گا. یعنی مومن کو کھانا کھلانے. اور ہم لوگ کے یہاں تو اسلام کی پہلی دعوت کون سی ہے؟ دعوت ہے. اسی سے کھانا چل رہا ہے اور غدیر تک کھانا چلتا ہی رہتا ہے. اور الحمدللہ آج ان کے چاہنے والے بھی جب پروگرام رکھتے ہیں تو کھانے کی چیزیں بانٹتے رہتے ہیں. اب اس دن یہ بھی فائدہ ہوتا ہے نا، 2 فائدہ ہوتا ہے انسان کو محفلوں میں آنے کے 2 فائدے ہیں. کیا فائدے ہیں 2؟ جسم کا بھی ہم کو کھانا ملتا ہے اور روح کا جو کھانا اس کو اطعام کہتے ہیں. طعام جو ہے وہ جسم کا کھانا اور روح کا کھانا کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ آدھا گھنٹہ ہم لوگ نے جو سنا تو اس سے ہماری روح کو خوشی ملی یا نہیں ملی؟ بہت ساری نالج ملی یا نہیں ملی؟ اب ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش تو کریں گے انشاءاللہ. یہ غدیر گزر گئی، آتی غدیر میں ہم اس کے لیے تیاری کریں گے. ایک مومن عورت جب کسی دوسری مومن عورت کو دیکھے، مسکرائے، خوش ہو، اور یعنی ایسا خوش ہو کہ جیسے ہم بہت دن کے بعد کسی سے ملتے ہیں نا، اور جب دل سے جس کو ہم بہت چاہتے ہیں تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں. خوش ہونا چاہیے
اور مبارکباد دے، ارے آج عید غدیر ہے، بہت بہت مبارک ہو، تو کیا کرے گا اللہ؟ قیامت کے دن اللہ اس کی 1000 حاجتیں پوری کرے گا، جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا جو سفید در کا ہوگا، اس کے چہرے کو اللہ چمکا دے گا۔ یہ اتنی چیزیں کس کی ہے؟ خالی ایک مومن عورت کو دیکھ کے۔ ہم عورت لفظ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کل کو بولیں گے ٹیچر نے بولی تھی مومن کو دیکھ کے مومن ہنسا، تو کوئی بھی آدمی کو دیکھ کے اگر ہنسے، بولے ہم نے تو اس بیچ میں ہم لوگ نے یہی سنا تھا، اس لیے لفظ ہے مومن عورت۔ سجنے سنورنے کا دن ہے، سجنا سنورنا عورت کی فطرت میں، اللہ نے پیدا ہی کیا عورت کو سجنے سنورنے کے لیے۔ اب کچھ عورتیں شادی بیاہ میں جاتی ہیں بہت سچ سمجھ کے جاتی ہیں، کچھ گھر میں سجتی سنورتی ہیں، مگر یہ فطرت میں انسان کی ہے۔ اب یہاں پہ غدیر کے خطبے میں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جو غدیر کی نیت سے سجے سنورے گا تو اللہ اس کو اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اس کے لیے فرشتے بھیجے گا، فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھیں گے، اس کے درجات بلند کریں گے۔ اگر وہ مر گیا تو شہید کی موت، اور زندہ رہ گیا تو سعید رہے گا۔ کتنا ثواب ہے؟ خالی سجنے سنورنے کا ثواب، عطر لگائیں، پھول پہنے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنے۔ ہم لوگ کو عید غدیر کے دن میلے کپڑے، پرانے کپڑے نہیں پہننے کا، ایک دم فرسٹ کلاس، کہ کوئی یہاں تک کہ اگر آدمی بھی آئیں تو ان لوگوں کو بھی دیں کہ پہنو، اور یہاں نے لوگ پوچھیں غیر شیعہ کیا ہے تم لوگ کا؟ ارے آج ہماری عید ہے۔ دیکھیں عید الفطر کے دن ہم لوگ کے جذبے ویسے نہیں رہتے نا تیار ہونے کے، مگر عید غدیر کے دن ہم کو چاہے رونا آئے تو روئیں نہیں، خود بھی ہنسیں، دوسروں کو بھی ہنسائیں۔ تو پھر اب ایک مومن دوسرے مومن سے مدارات سے پیش آئے۔ مدارات جو ہے ایک دم نرمی سے، خلوص، جیسے ہمارے ہم ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کوئی بڑے زمیندار ہیں، جج ہیں، یا بہت زیادہ ہم کروڑ پتی میں سے امبانی اور اڈانی والی فیملی میں سے ہو گئے، مثلاً اتنا اللہ نے دیا ہے، مگر ایک غریب بھی آئے شیعہ تو اس کو چاہیے ہے اس امیر آدمی کو دروازہ کھولے، خلوص سے اس سے گلے لگے، مصافحہ کرے، اس کو بشارت دے، اس کو مدارات کہتے ہیں۔ اگر یہ انسان نے کیا، اپنی انا کو بھول جانا ہے اس دن ولایت کی بنا پر، تو اللہ کیا کرے گا؟ اس کی قبر میں 70 نور داخل کرے گا اور اس کی قبر کو کشادہ کرے گا۔ 70,000 فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرنے آئیں گے۔ اگر ایک فرشتہ آ جائے تو قبر کتنی نورانی ہوئے گی، اور 70,000 فرشتے کتنی بڑی ہو جائے گی ہماری قبر، پوری دنیا ایک طرف اور ہماری قبر ایک طرف۔ انشاءاللہ پہلے ہم کریں تو صحیح۔ پھر وہ قبر میں فرشتے آئیں گے، اس کو جنت کی بشارت دیں گے۔ پھر یہ عہد و پیمان کا دن ہے، یعنی کتنا اچھا ہے۔ اب جیسے کہ بولتے ہیں نا، ارے اللہ آپ بہت نماز روزہ کرتی ہیں، آپ تو پہلے جنت میں جائیں گی، تو ہم کو یہ کہنا ہے ہاں ہاں چلو ہم جنت میں جائیں گے نا، ہم اکیلے نہیں جائیں گے، تم کو لے کے جائیں گے، ہم تھوڑی اکیلے جائیں گے، جیسے ہم یہاں رہتے ہیں نا تمہارے ساتھ، ویسے وہاں بھی ہم لوگ ساتھ میں جائیں گے۔ اکثر شوہر اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے؟ یہاں ملی ہو وہاں مگر عید غدیر کے دن کہنا کہ میں وہاں جا رہی ہوں نا، تم کو لے کے جاؤں گی، ساتھ میں لے کے جاؤں گی۔ ایک سلوات بھیج دیں۔ اس دن بہت زیادہ دعا مانگیں، اور دعا جو ہے مستجاب ہوگی، واسطہ دے کر مانگیں کہ میں پروردگار رسول اللہ کی وسیلے سے علی علیہ السلام کو واسطہ قرار دیتی ہوں، میری اس دعا کو قبول کر۔ میں ائمہ علیہ السلام کا واسطہ دیتی ہوں۔ اللہ سے جب ان کا واسطہ دے کے وہ دعائیں کریں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو جلدی سے مستجاب کر دے گا۔ کیوں؟ اور پھر آخری میں ایک جو آتا ہے جو سب سے سخت ہے، یعنی اپنے نفس اور مال کا جہاد کرنا۔ مال کا جہاد یعنی ہم لوگ یہ محفلیں رکھتے ہیں، تبرک وغیرہ منگاتے ہیں، تو مال کا ہی جہاد ہے نا بھائی، بڑا جمع کیا تھا، مگر امام کے لیے خرچہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو ولایتی ہوتا ہے نا، اس کا دل خرچہ کرنے کے لیے چھوٹا، اس کو معلوم ہے کہ میرا امام کے لیے 100 کروں گی تو 1000 دیں گے وہ، نیت کی بنا پر۔ نفس کا جہاد یہ کہ آج ہم لوگوں کو بہت کام تھا، مگر نہیں، ہم کو جانا ہے اس پروگرام میں۔ ایک بات یاد رکھ لیں، دنیا میں ہم جب تک زندہ رہیں گے
صبح ہوگی رات میں سونے تک۔ گھر کا کام ہمارا کبھی ختم نہیں ہوگا، دنیاوی کام کبھی ختم نہیں ہوگا، مگر ابھی دن آ رہے مجالس کے، ہم دنیاوی کام کے لیے کبھی مجلسوں کو ترک نہیں کریں۔ اگر لوگوں کو اس جشن ولا کی محفل کی قدر و قیمت ہوتی تو اپنے سارے کام چھوڑ کے انسان 2 گھنٹہ اس محفل کو دیتا۔ اس کا جو اجر ہے ہم کسی کو نہیں پتہ ہے، کیونکہ ہمارا امام سخیوں کا سخی، ہمارا امام خزانوں کے امین ہیں۔ تو سوچیں ہمارا امام کیا نہیں دے گا ہم کو۔ یعنی انسان مصروف ہے، پروردگار بھی کہتا دیکھو یہ میرا بندہ اتنا مصروف تھا مگر میرے ولی کی جشن میں آیا ہے، تو آج جو فرشتے جو یہ مانگیں گے ان کو دے دینا۔ اللہ ہم سب کی دعائیں مستجاب کرے، ہم جو تمنا لے کر آئے ہیں ہماری ہر تمنا پوری ہو، خصوصاً کنیز کی بیٹی کا لیے کہ اس کو جلدی سے اللہ شفا یاب کرے اور بغیر کسی نقص کے وہ ایک دم اچھے سے چلنے پھرنے لگے۔ پھر یہ جو ہے سب سے جو ہارڈ کام ہے یہ صلہ رحمی کا دن ہے۔ اب صلہ رحمی ہم لوگ رشتہ داروں کو سمجھتے ہیں، عزیز داروں کو سمجھتے ہیں، دیکھیے وہ سب دینی بہنیں ہیں، رشتہ داری الگ ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رحم کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ کو، یعنی ایک ماں کے باپ کے پیٹ سے جو بہن بھائی ہیں۔ اب زیادہ تر یہی لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے، جتنے سگے بہن بھائی ہوتے ہیں انہی میں لڑائی ہوتی ہے زیادہ۔ تو یہ صلہ رحمی کا دن ہے۔ اگر ہمارے کوئی بہن بھائی ہم سے روٹھا ہے، ہم فون کریں، اس کو منائیں، وہ جو چاہتا ہے اس کو دیں، اس کو جس چیز کی حاجت ہے اس کو پورا کریں، یعنی جب تک وہ مانے نہیں جب تک کہ ہم آگے یعنی ہماری خوشی قبول نہیں ہوگی۔ ہمارا کام ہے ہم کو پہل کرنا ہے، جو پہل کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو زیادہ کرتا ہے۔ تو یقیناً اس دن کی فضیلت ہم لوگ نے جو یعنی اللہ ہم کو توفیق دے کہ جو ہم نے سنی ہے اس فضیلت پر ہم عمل کریں۔ تو امام کہتے ہیں کہ اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث کیا ہے، جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا ہے اور اس نے اپنے وصی کو مقرر کیا ہے تو وہ دن عید غدیر کا دن۔ تو عید غدیر کا دن بڑا خوشیوں والا دن ہے۔ اب اس میں ہم کیوں جشن رکھتے ہیں؟ بہت سارے فائدے ہیں، مگر کچھ فائدے جس میں ہم نے ایک بتایا کہ انسان کو جسمانی طعام اور روحانی طعام ملتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دشمنوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا لیڈر، ہمارا حاکم، ہمارا مولا، ہمارا سرپرست مولا کائنات ہیں، جو ظلم کا خاتمہ کرنے والے ہیں، جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جنہوں نے، ہم انہی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، وہی ہمارے ولی، وہی ہمارے سرپرست ہیں۔ جیسا انہوں نے کیا ہم بھی ویسے ہی کریں گے، ہم انہی کے پیروکار ہیں۔ یعنی ہم دشمنوں کو یہ اشکار کر دیتے ہیں کہ ہم غدیری ہیں، ہم علی والے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے، اس لیے ہم جشن رکھتے ہیں۔ پھر جب یہ محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں تو زیادہ تر صلواتیں ہوتی ہیں، قرآنی آیتیں ہوتی ہیں، یعنی ہمارا رابطہ خدا سے ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر ہم اپنے گناہوں سے بہت بری ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اس محفل میں اللہ جب ہم بیٹھتے ہیں، فرشتے آتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر بہت زیادہ جو اللہ کے بندوں کے جو بیانات ہیں تو وہ بیانات ہم تک پہنچتے ہیں، جس سے ہماری روح کو قرار آتا ہے، روح ہماری قوی ہوتی ہے۔ دیکھیے زیادہ تر ہماری روح کو قوی ہونا ضروری ہے۔ انسان کی اگر روح قوی رہتی ہے، طاقتور رہتی ہے، اگر جسم کمزور ہوتا ہے تو وہ روح کی قوت کی بنا پر ہمت کر کے وہ کام کو انجام دیتا ہے۔ اگر روح اس کی اگر کمزور ہوگی تو وہ کوئی کام، تو ہم لوگ نے جانا کہ ولایت کا پیغام پہنچانا اور ولایت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، ناممکن۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جس طرح اللہ نے ہم کو غدیر اور عید غدیر، عید مباہلہ میں ہم کو زندہ رکھا، توفیق دی ہم اس جشن میں آئے، تو اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اور جتنی فضیلتیں اللہ نے عید غدیر کی رکھی ہیں ان سب کے جو ثواب رکھے ہیں تو اللہ اس ثواب میں ہم سب کو شامل کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی اللہم صلی علی محمد وآلہ وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين اللهم